جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پی ڈی ایم حکومت 8 ماہ اور ملک ٹیکنیکلی ڈیفالٹ۔ ہمیں کیا بتاتی ہے پی ڈی ایم حکومت کہ زہر کھانے کو پیسے نہیں، زہر کھانے کو پیسے نہیں، مگر 76 رکنی کابینہ ہم رکھ سکتے ہیں۔ زہر کھانے کو پیسے نہیں، مگر ہم بلٹ پروف گاڑیاں اور مہنگی گاڑیاں 24 اپنے چہیتوں کو دے سکتے ہیں۔ زہر کھانے کو پیسے نہیں، مگر 4 مرتبہ وزیر اعظم لندن کابینہ کے ساتھ لندن جا سکتا ہے اپنے بھائی کے پاس جو عدالتی مفرور ہے، اور اس سے گائیڈ لائن لینے کے لیے۔ زہر کھانے کو پیسے نہیں، شہباز شریف کے طوفانی دورے ملک در ملک ملک در ملک بھاری وفود کے ساتھ، اور کبھی شاہی محل میں ان کے بیٹے موجود ہوتے ہیں، کبھی ترکی میں طیب اردوان کے ساتھ ان کی فیملی بیٹھی ہوتی ہے مین ٹیبل پر۔ زہر کھانے کو پیسے نہیں، بلاول بھٹو کے 30-40 ملکوں کے دورے پہ دورہ۔ زہر کھانے کو پیسے نہیں، مولانا صاحب چارٹرڈ پلین پر اسلام آباد سے کراچی جاتے ہیں مفتی رفیع عثمانی صاحب کے جنازے میں۔ زہر کھانے کو پیسے نہیں، اور ہم پی ایم سیکریٹریٹ اور پی ایم ہاؤس میں کھابے چل رہے ہیں۔ زہر کھانے کو پیسے نہیں، اور اسلام آباد کی کبھی کوئی سڑک ایسی خالی نہیں جس سے کوئی وزیر سرکاری پیٹرول پر نہ گزر رہا ہو، پروٹوکول نہ گزر رہا۔ 28 گاڑیوں کے پروٹوکول، 20 گاڑیوں کے پروٹوکول، 14 گاڑیوں کے پروٹوکول۔ زہر کھانے کو پیسے نہیں، مگر کوئی ایسا بندہ نہیں رہ گیا جس کے پاس کوئی حکومتی عہدہ نہ رہا ہو۔ زہر کھانے کے پیسے نہیں، مگر اس ملک میں اس وقت تک ایک سرمایہ کار نہیں آیا، ایک سرمایہ کار، $1 کی سرمایہ کاری نہیں آئی۔ مگر کوئی ملک ایسا نہیں بچا ہمارے وزیر اعظم کی نظر سے یا ہمارے وزیر خارجہ کی نظر سے جس نے دعوت دی ہو اور ہمارا وزیر خارجہ اور ہمارا وزیر اعظم وہاں نہ پہنچا ہو۔ زہر کھانے کے پیسے نہیں، مگر ہمارا اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف بھاری وفد کے ساتھ کینیڈا جاتا ہے، اور ایک وہاں نیاگرا فال پر کھڑے ہو کر تصویریں بنائی جاتی ہیں۔ زر مبادلہ اپنا دیکھ لیں، ڈالر کا حال دیکھ لیں، پاکستانی روپے کی بے قدری دیکھ لیں، دوست باہر دنیا میں اپنی تنہائی دیکھ لیں، اندرون ملک دہشت گردی، نفرت، تقسیم، سیاسی عدم استحکام دیکھ لیں، مولانا صاحب، زرداری صاحب، شہباز شریف صاحب کی اپنی کارروائیاں دیکھ لیں، اور اپنے بچوں کو نوازنے کے طریقے دیکھ لیں، اور اسمبلی کا حال دیکھ لیں، اور سیاست کا حال دیکھ لیں، اور اس قوم کا حال دیکھ لیں۔ 24 کروڑ عوام کے پاس واقعی اب زہر کھانے کے پیسے نہیں ہیں، اور 24 کروڑ عوام جو آج بھی یہ اس امید پر بیٹھی ہے کہ شہباز شریف صاحب کے کپڑے بکیں گے تو شاید ہمارا آٹا سستا ہوگا۔ نہ ان کے کپڑے بک رہے ہیں، نہ آٹا سستا ہو رہا ہے، بلکہ اب آٹا لیتے لیتے ہمارے اس 24 کروڑ لوگوں کے بنیان بھی اتر چکی ہے، ایک دھوتی رہ گئی ہے، وہ پتہ نہیں کب اترے گی۔ اور اس کے علاوہ گیس نایاب ہو چکی ہے، بجلی کے بل پہنچ سے باہر ہیں، اور اس کے علاوہ نوکری ہے کوئی نہیں، غربت بڑھتی جا رہی ہے، سیلاب زدگان ہوں، زلزلہ زدگان ہوں، بلکہ اب تو سارے آفت زدہ پورا ملک ہو گیا ہے۔ یہ وہ ملک ہے، یہ وہ بدقسمت ملک ہے جو کہلاتا تو زرعی ملک ہے، مگر گندم باہر سے آ رہی ہے، چینی باہر سے آ رہی ہے، دالیں باہر سے آ رہی ہیں، خوردنی تیل باہر سے آ رہا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز بتائیں جس میں ہم خود کفیل ہوں۔ زہر کھانے کے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ $50 ارب کے قریب جو ہمارا بل ہے، اس میں زیادہ بل جو ہے 95% بل جو ہے وہ تیل اور پٹرول ہے جو ہم باہر سے لاتے ہیں۔ اور کون ہے جس کو مفت پٹرول کی سہولت حاصل نہیں؟ بیوروکریٹس، وزیر، مشیر۔ 27 کلومیٹر کی حکومت ہے، 14 جماعتوں کی حکومت ہے، اور 76 کے قریب وزیر، مشیر، معاونین، وزیر مملکت۔ کہیں یہ بیٹھتے بھی ہوں گے، ان کا کہیں کوئی دفتر بھی ہوگا، ان کو کوئی ان کو گاڑی بھی ملی ہوگی، ان کے کوئی گھر بھی ہوں گے، ان کے کہیں میٹنگز بھی ہوں گی۔
ان کے یہ کہیں آتے جاتے بھی ہوں گے؟ کیا سارا سب کچھ یہ خود اپنے جیب سے دیتے ہیں؟ کیا یہ سارے عبدالستار ایدھی ہیں؟ کیا یہ سارے خدمت خلق کے لیے آئے ہیں؟ اور یہ کیا کوئی کارروائی نہیں ڈال رہے ہوں گے؟ یہ کوئی دہاڑیاں نہیں لگا رہے ہوں گے؟ کتنے ہوں گے جو دہاڑیاں نہیں لگاتے؟ زہر کھانے کو پیسے نہیں ہیں، مگر ہمارے اللہ تللے دیکھیں کہ باہر سے ہمیں کوئی پیسہ دیتا نہیں ہے، اندر ہمارا برا حال ہے، مگر ہماری عیاشیاں عروج پر ہیں۔ زہر کھانے کو پیسے تو واقعی نہیں ہیں، مگر حکومت کے پاس ہیں۔ پتہ نہیں حکومت کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آ گئے ہیں۔ ہمارے پاس تو کوئی نہیں رہ گئے، اس قوم کے پاس تو کوئی نہیں رہ گئے۔ اس قوم کا تو وہ بھی مقروض ہے، آپ نے ان کے بھی ایڈوانس پیمنٹ لے لی ہے جو ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے۔ موٹر وے گروی، سڑکیں گروی، بندرگاہیں گروی، ایئرپورٹس گروی، بڑی بڑی بلڈنگز گروی۔ اب ہمارے پاس رہ کیا گیا ہے؟ پاکستان رہ گیا ہے۔ پاکستان اور ہر صوبے میں کرپشن، ہڑپشن، مس مینجمنٹ، بیڈ گورننس، بیڈ پرفارمنس۔ آپ نے وہ 300 ارب کا وہ پروجیکٹ دیکھا ہوگا جو موٹر وے کا تھا، جس میں صرف 2 ڈپٹی کمشنروں کے جو تھے وہ 5 ارب روپے کے مبینہ گھپلے انہوں نے کیے ہیں۔ ایک ڈپٹی کمشنر کے گھر میں جب انہوں نے چھاپا مارا تو تکیوں سے لاکھوں روپے نکلے۔ ایک ڈپٹی کمشنر صاحب فرار ہیں، دوسرے جیل میں ہیں۔ یہ ہے کون سا؟ سندھ کے 2 ضلعوں کے ڈپٹی کمشنر۔ اوپر کا حکومت کس کی ہے؟ شہباز شریف صاحب کی۔ وہ شہباز شریف صاحب جو کبھی کہتے تھے کہ سندھ کی کرپشن مجھے سونے نہیں دیتی، اب اسی سندھ کی کرپشن ان کے وزارت عظمیٰ کے نیچے ہو رہی ہے۔ اور ادھر کون صاحب ہیں؟ زرداری صاحب، اور ادھر کون ہیں؟ شہباز شریف صاحب۔ لیکن کرپشن ان کے نزدیک کہاں بری ہے؟ کرپشن بری ہوتی تو یہ ایک ہوتے، یہ تو ایک دوسرے کو کرپٹ کہتے تھے۔ ایک نے سرے محل کا سکینڈل بریک کیا مسلم لیگ نون نے، دوسرے نے ایون فیلڈ کا وہ لے کے چوکوں میں آگے کہ یہ دیکھو ان کے پاس ایون فیلڈ ہے۔ ایک کے پاس نیکلس تو دوسرے کے پاس ہیرے، ایک کے پاس ایک کی اولادیں جدادیں باہر تو دوسرے کی بر صغیر پاک و ہند میں جدادیں۔ اور یہ 2 یعنی 300 ارب بڑا سکینڈل، کسی دن میں آپ کو بتاؤں گا وہ اس سکینڈل کا کیا ہے۔ پہلا بڑا سکینڈل جو بریک ہوا اس میں شہباز حکومت میں اور سندھ میں، مطلب سندھ اور وفاق کے زیر اہتمام جو موٹر وے پہ تھے، اور کھا گئے، اور زمینیں لینے پہ خریدنے پہ کھا گئے، سارا کچھ کھا گئے۔ زہر کھانے کو پیسے نہیں ہیں، مگر حکومت جو ہے وہ سونا کھائی جا رہی ہے، اور اس سونا اتنا مہنگا ہے، ڈالر کے 3 ریٹ ہیں مارکیٹ میں۔ کبھی سنا نہیں تھا کہ اس ملک میں ڈالر کے ایک آفیشیل ریٹ ہو، ایک مارکیٹ ریٹ ہو، ایک ہنڈی حوالے کا ریٹ ہو۔ اس کے علاوہ کوئی ویژن نہیں ہے، کوئی پالیسی نہیں ہے، کوئی روڈ میپ نہیں ہے کہ ان قرضوں سے کیسے جان چھڑانی ہے، آگے کیسے بڑھنا ہے، بے روزگاری کیسے ختم کرنی ہے، غربت کیسے ختم کرنی ہے۔ ایک روڈ میپ ہے، ایک پالیسی ہے، ایک ہی نظریہ ہے، ایک ہی اصول ہے، ایک چیز پہ فوکس ہے۔ عمران خان سے کیسے جان چھڑائیں، اس کو کیسے نااہل کریں، اور اس کو کیسے جیل پہنچائیں، نواز شریف صاحب کو اہل کیسے کریں اور ان کو کیسے واپس لائیں۔ زہر کھانے کو پیسے نہیں ہیں، مگر کوئی ایک بھی بڑا سیاستدان مجھے بتا دے جو ارب پتی نہ ہو۔ یہ سارے ارب پتی ہیں، یہ کھرب پتی ہیں۔ ان کے اچھا زہر کھانے کو ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں حکومت کے پاس۔ ہمیں کہتے ہیں کہ روٹی، ان کے ایک وزیر صاحب نے کہا کہ حالات ایسے خراب ہیں، روٹی کے 4 حصے ہیں تو 2 حصے کر کے بھائی کھا لیں، 4 بھائی ہیں تو روٹی کے 4 حصے کھائیں، ہم روٹی کے 4 حصے کھائیں سر، اور آپ کی روٹیاں بھی باہر سے آئیں، پانی بھی باہر سے آئے۔ زہر کھانے کو پیسے نہیں ہیں سر، یہ آپ کے پاس نہیں، ہمارے پاس زہر کھانے کو پیسے نہیں ہیں۔ کپڑے آپ کے نہیں بکنے، ہمارے بک چکے ہیں، اور آپ اپنی عیاشیاں اللہ تعالی جاری رکھیں۔ اس قوم کا اللہ ہی حافظ ہے، اور یہ اسی طرح ہی ہم نے زندہ رہنا ہے آپ میں، اور اسی طرح ہی آپ نے ہم پہ حکمرانیاں کرنی ہیں۔ ہم نے آپ جتنی بھی بیڈ گورننس، بیڈ پرفارمنس، مس مینجمنٹ، کرپشن اور ہڑپشن کریں، ہم آپ کے آگے نعرے ماریں گے، دیکھو دیکھو کون آیا، وہ آیا، وہ آیا، قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو یہ تو نہ کیا کریں سر۔ اگر آپ کے پاس زہر کھانے کو پیسے نہیں تو کسی ملک سے قرضہ لیں، اور اس 24 کروڑ لوگوں کے لیے نا کوئی زہر کا انتظام کریں، اور ایک پوری جو سب سے ملک کی گراؤنڈ بڑی ہے، یا آپ اس طرح کریں کہ ہر حلقے میں ایک گراؤنڈ بنا دیں، وہاں کسی
پانی میں، ویسے تو جو پانی ہے وہ بھی زہر ہی بن چکا ہے، اتنا آلودہ ہے، لیکن اس پانی میں زہر ڈالیں اور یہ بلا امتیاز اور بلا تفریق ساروں کو کہیں کہ آئیں ایک اپنا پیتے جائیں اور آگے گزرتے جائیں، کیونکہ اب آپ کے مسائل ہمارے بس سے باہر ہیں، اور ہمارے مسائل آپ کے مسائل نہیں ہیں، آپ کے مسائل ہمارے مسائل نہیں ہیں۔ ہمارے ملک کی کاروبار صفر ہے، آپ کے کاروبار جو ہیں، ہر بندے کے کاروبار سونا اگل رہا ہے، ہماری سٹیل مل، ہمارا ریلوے، ہمارا پی آئی اے تباہ و برباد ہو گیا، آپ کی اپنی سٹیل ملیں، آپ کی اپنی ایئر لائنیں، آپ کی اپنی جو ٹرانسپورٹ کا کاروبار ہے وہ سونے کے انڈے دے رہا ہے۔ تو سر یا تو ہمیں زہر کھانے کے کچھ پیسے ارینج کریں تاکہ ہم زہر کھا لیں، یا سر پھر ہم آپ جیسی زہر آلود حکومتوں سے ہماری جان چھوڑ دیں، کیونکہ اب بہت ہو گیا، ہمارے اندر بھی زہر ہے، ہمارے باہر بھی زہر ہے، اس ہوا میں بھی سموگ فوگ کی صورت میں زہر ہے، اور اب ہوا پہ اور ہماری سانس پہ ٹیکس لگنا باقی ہے، وہ بھی لگائیں تاکہ ہمیں زہر کھانے کے یا زہر کھانے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ انجوائے کریں سر، آپ انجوائے کریں، ہم اس وقت تک ڈھونڈتے ہیں کہ شاید ہمارے پاس کوئی پلے بچ گیا ہو تو اس کے زہر خرید کے ہم خود ہی کھا کے مر جائیں، ایک مرتبہ پھر دکھی دل کے ساتھ۔ لیکن چونکہ میرا ملک ہے، مجھے بڑا پیارا ہے، اس لیے میں نعرہ ضرور مارتا ہوں، لیکن بہت دکھی دل کے ساتھ۔ پاکستان زندہ باد۔